نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تصویر کھینچنا اور تصویر بنانا، تصویر جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے اس پہ تو اتفاق ہے کہ ناجائز اور حرام ہے، اور شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے وہ لوگ قیامت والے دن اس گناہ کی وجہ سے جو ہاتھ سے تصویر بناتے ہیں۔ کیمرے سے جو تصویر لی جاتی ہے، موبائل فون سے یا کیمرے سے ویڈیو فلمنگ، یا تو اس میں کچھ اختلاف ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ کیا یہ واقعتاً تصویر کے حکم میں ہے یا نہیں، جس کی ممانعت آئی ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس میں ہاتھ سے کچھ بنایا نہیں جاتا تو یہ تصویر کے حکم میں نہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ تصویر بنانے پر جو عذاب ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نقل کرنے، ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ہے، اور کیمرے سے جو تصویر لی جاتی ہے وہ ظاہری بات ہے وہ کامل تشبیہ ہوتی ہے، کامل اس میں مماثلت پائی جاتی ہے، کیونکہ ہاتھ سے اتنی اچھی تصویر نہیں بنائی جا سکتی جتنی کیمرے سے لی جاتی ہے، تو اس میں تو اور زیادہ مماثلت ہونے کی وجہ سے خطرہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ ابتدا تھی بت پرستی کی، یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور آج بھی ایک طبقہ بچوں کا، نئی نسلوں کا ایسے چل رہا ہے کہ جس میں وہ آئیڈلائز کرتے ہیں، باقاعدہ اپنے سیلیبریٹیز کو، اپنے ہیروز کو آئیڈلز کہتے ہیں، ان کی تصویریں لگاتے ہیں کمرے میں، بڑے بڑے پوسٹرز لگاتے ہیں، تو تصویر خود اب ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی کی وجہ سے بڑے بڑے اب مسائل بھی نظر آ رہے ہیں کہ لوگ اس پہ فوٹو شاپ کر کے ایک پہ دوسری لگا کے اس طرح سے بدنام بھی کرتے ہیں، کریکٹر اسسینیشن بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بدنام اور تہمت اور الزامات لگاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے لوگ ان تصویروں کی وجہ سے گندے کاموں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں، اور ہیجان خیزی اور شہوت پرستی بڑھ رہی ہے، پورنوگرافی وغیرہ انہی چیزوں کی وجہ سے آگے چل رہی ہے۔ تو اس کے مفاسد اتنے ہیں کہ اس کو خیر کا کام تو کبھی نہیں سمجھا جا سکتا، بس جہاں مجبوری ہو تو وہاں جواز کی حد تک ٹھیک ہے، پاسپورٹ وغیرہ کے لیے جیسے چاہیے ہوتی ہے تو وہاں تصویر کھینچ لی جائے بس۔ چونکہ اس میں اکثر کی اب بھی رائے یہی ہے کہ یہ تصویر کھینچنا ناجائز ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے، اس لیے اسی پر عمل کرنا چاہیے، بلا ضرورت تصویر نہیں کھینچنی چاہیے۔ حرمین شریفین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، وہاں کی برکات سمیٹنے کے لیے انسان جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر ایسا کوئی کام کرنا کہ جس میں شبہ بھی ہو، اس سے بچنا چاہیے، اختلاف ہو تو اور زیادہ احتیاط پہ عمل کرنا چاہیے، جبکہ خطرہ ہو کہ کہیں یہ سب سے بڑا عذاب نہ بن جائے۔ اس لیے حرمین شریفین میں تصویر کھنچوانا یا کھینچنا، سیلفی بنانا، خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر لوگ سیلفی اس طرح سے بناتے ہیں کہ اپنی تصویر بھی ساتھ اس کے آئے تو پیٹ کرتے ہیں روضے کی طرف، تو ظاہری بات ہے یہ سب چیزیں بہت ہی حسرت بنیں گی، بڑا گناہ اور بے ادبی کا عمل ہے، اس لیے ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ اور خود بارہا اس کا بھی تجربہ ہوا کہ لوگ وہاں پر تصویر کھنچواتے ہوئے ایک دوسرے سے مدد بھی لیتے ہیں، اور باقاعدہ اس میں دکھاوا بھی کرتے ہیں، یعنی تصویر کھنچوائی اور دیکھی اچھی نہیں لگی تو کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں، ذرا ایک سیکنڈ ٹھہرو، دوبارہ کھینچو، میں ذرا پوز ٹھیک کر لوں۔ اب کعبے کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح بھی پھر لے لی، پھر اگر نہیں سمجھ میں آیا تو قرآن بھی پکڑ لیا، اور اب یہ تصویر جائے گی خاندان میں، گھومے گی، رشتہ داروں کو بتائی جائے گی، فیس بک پہ ڈالی جائے گی، پھر لوگوں کے اس پہ تبصرے سنے دیکھے جائیں گے۔ وہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے گھر میں، کعبے کے ارد گرد بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے آس پاس بھی دکھاوے کا، اپنی شان، عجب، لوگوں سے واہ واہ بٹورنے کا، حب جاہ، انہی چکروں میں ہم الجھ کے رہ گئے، تو ظاہری بات ہے اس کی نحوستیں کتنی ہوں گی، بے ادبی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی کتنی ہم نے مول لی ہوگی۔ اس لیے ایسے کاموں سے بہت بچنا چاہیے، بہت بڑا فتنہ، یہ آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچیں گی اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اور استغفار کرنا چاہیے
جو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی وہاں جا کے تصویر نہ کھنچوائیں اور احتیاط کریں، اور کرتے ہیں۔ جن علماء نے ویڈیو فلمنگ کو اور کیمرے کی تصویر کو جائز قرار دیا ہے، وہ بھی صرف ضرورت کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا استعمال کیا جائے۔ عام حالات میں وہ بالکل اس کی اجازت نہیں دیتے کہ لوگ صبح شام یہ کام کریں۔ خاص طور سے حرمین شریفین میں تو ایسا کرنا بہت ہی بڑا ظلم اور جرم ہے، اسی طرح جسارت ہے کہ ایسا کیا جائے، بے ادبی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بہت بچانا چاہیے، کسی صورت یہ کام نہیں کرنا چاہیے، نہ یادگار کے لیے، کہ اپنے دل کو خوش کرنے کا نام نہیں ہے شریعت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے۔